جی اب ہم بات کریں گے کہ خون کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، جسم میں کمزوری کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں، خون کی کمی کیوں ہوتی ہے، اور یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا ہمارے جسم میں اور ہمارے خون میں کیا اہم رول ہوتا ہے، تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. اور یہ ہے بیسکلی جناب اینیمیا اسے کہا جاتا ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اور اس کی کمی کی علامات بھی کئی ہوتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی اس کی کمی کی اس میں سب سے پہلے بات تو کہ آپ تھکاوٹ بہت محسوس کرتے ہیں، آپ ویکنس فیل کرتے ہیں. بہرحال اس پر اوور آل بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض خون ڈاکٹر اسکپ انصاری صاحب. آپ کو ویلکم کہیں گے اینڈ ویری گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو ایکسپلین کریں کہ اینیمیا ہے کیا، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آئرن کی کمی، بیسکلی آر بی سیز کی کمی جو ہے وہ اینیمیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسم میں خون کی کمی واقع ہو جانے کو اینیمیا کہتے ہیں، اور اس کا جو میجرمنٹ کا طریقہ ہے WHO کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہیموگلوبن اگر آپ کا 11.5 سے کم ہے لڑکیوں میں اور 12.5 سے کم ہے لڑکوں میں تو اس کو اینیمیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو لفظ اینیمیا کے معنی ہوئے جسم میں لال خون کی کمی، خلیات کی کمی، بالکل ایسے ریڈ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز کی لال خلیات کی کمی، ہیموگلوبن کی کمی. اور خواتین میں اس کی مختلف وجوہات ہیں، بچوں میں الگ وجوہات ہیں، بڑوں میں الگ وجوہات ہیں. اچھا بیسکلی جب ٹیسٹ میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمارے ہاں لوگ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں لگتا ہے کہ چونکہ خون کے خلیات کی کمی کا تعلق پروبیبلی لو آئرن لیول سے، یا کچھ وہ آئرن کی ٹیبلٹس لینا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ میتھائل فولیٹ کی ٹیبلٹس لینے شروع کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے اگر ایسا ہو تو؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ خون کی کمی کے اوپر آپ کو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پہ عمل کرنا چاہیے. مگر اگر بارڈر لائن ہیموگلوبن کم ہے، لائک 11.5 ہونا چاہیے تو 10.5 ہے، 10 ہے، تو آپ کو اپنے نیوٹریشن کو، لائف اسٹائل کو بہتر کرنا چاہیے. اچھا. اربن لائف اسٹائل میں، شہری زندگی میں جہاں راتوں کو بچے جاگ رہے ہیں اور دن میں ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم بہت زیادہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی خوراک، ان کی نیوٹریشن ویسی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور بچوں میں اینیمیا ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز سب سے پہلے مرض کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہے. تو کیسے، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ کچھ سمٹمز، علامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ویکنس فیل کرتے ہیں، اور پھر پیل آپ کا کلر ہوتا ہے، پیلا پن آپ کے چہرے پہ دکھائی دیتا ہے. تو اس کے علاوہ کون کون سے سمٹمز ہیں جس کے بعد ہمیں رجوع کرنا چاہیے؟ یقیناً اگر آپ کو اپنے اندر یا اپنے بچے میں یا اپنے کسی بھی گھر کے فرد میں پیلا، چہرے پہ پیلاہٹ ہوتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جلدی تھک جانا، دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا، دل کا تیز دھڑکنا. ڈاکٹر صاحب سیڑھیاں چڑھتی ہوں تو بالکل دل میرا بہت تیز دھڑکتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، سانس پھول جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، مجھے چکر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹپیکل ورڈز ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ کیا ان کو اینیمیا تو نہیں ہے. یعنی کہ دل دھڑکنے کے سبب، تیز دھڑکنے کے سبب اور بھی کئی ہو سکتے ہیں. دل دھڑکنے کا سبب یاد ہے بالکل. اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ انیشلی جیسے ڈاکٹرز یہ تجویز کرتے ہیں کوئی بھی ایشو ہو کہ CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ آپ کروا لیں، تو اس کے اندر یہ ریزنز آ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر فرض کریں کہ 10 سے کم ہے، 10.5 ہے، 10 ہے مردوں میں، یا خواتین میں بھی اس رینج سے کم ہے جس میں ہونا چاہیے، اس کے بعد مزید کون سے ٹیسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے؟ جی دیکھیے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ 3 طرح کے مین بلڈ کے کمپوننٹس ہیں، WBC، ریڈ بلڈ سیلز اینڈ پلیٹلیٹس. ٹھیک ہے. اگر آئسولیٹڈ صرف ہیموگلوبن کم ہے، WBC اور پلیٹلیٹ ٹھیک ہیں، تو یہ اینیمیا کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. نیوٹریشنل اینیمیا ہمارے ڈیولپنگ ورلڈ سینیریو میں سب سے زیادہ کامن ہے. نیوٹریشن مطلب خوراک کی کمی کہہ لیجئے، یا اگر ہم اپنے جو ماشاءاللہ جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کھانے کی بہت ماشاءاللہ سے وہ ہے تعداد ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ سلیکشن، مطلب چکن کے نگٹس چل رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، چپس چل رہے ہیں، چاکلیٹس چل رہی ہیں، آل دا جنک فوڈ. اچھا پھر جب ٹین ایج میں آ جاتے ہیں تو ایک کنڈیشن کہلاتی ہے اینوریکسیا نروزم. لڑکیوں میں دبلا اور اسمارٹ ہونے کا، باڈی کو شیپ میں لانے کا بہت شوق ہے، وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں. جو باجی اپنی چھوٹی بہن کو، سامنے بیٹھی ہیں، جو باجی اپنی چھوٹی بہن کو لے کر آئی ہیں کہ اس کو اینیمیا ہے، 6 ہیموگلوبن ہے، باجی کو اپنا تو HB چیک کراؤ تو ان کا 5 ہیموگلوبن ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں یہ استطاعت رکھی ہے کہ لو ہیموگلوبن پہ باڈی اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، مگر کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. سو ایک گٹکا چھالیا نوجوان لڑکوں کا مسئلہ ہے، لڑکیوں کا دبلا اسمارٹ لگنا، لڑکوں کا گٹکا. ریکور کیا کریں؟ واٹ آر دا فوڈز جن کو ہر کسی کے ایکسس میں ہو، وہ کھا کے وہ ریکور کر سکتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ. کھجور، سستا ترین، کھجور، عام ترین، کیلوری دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے،
اور آئرن بھی برابر کر رہا ہے, ہیموگلوبن بھی برابر کر رہا ہے آپ کا. پھر گائے کا گوشت, لوگ کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں پیسے, ماشاءاللہ جتنا گائے کا گوشت ہمارے پاس عید کے دنوں میں آتا ہے اور بٹتا ہے, اگر اتنا بھی کھا لیں تو پورے سال کی آپ کے فریج میں بھی تو رہتا ہے نا. پالک سے بھی, گرین ویجیٹیبلس جتنی ہیں ان میں آئرن ہوتا ہے. سیب, ہم اگین وہی باتیں کر رہے ہیں جو ایک آدمی کے استطاعت ہے جو خریدنے کی, ہم بکرے کی بات نہیں کر رہے, ہم گائے کے گوشت کی بات کر رہے ہیں. سو بیلنس ڈائٹ اور گڈ لائف اسٹائل, راتوں کو جاگنا پوری رات, یہ میں بہت تیزی سے, جیسے یہ کووڈ دور آیا ہے بچے راتوں کو جاگ رہے ہیں, ان میں یہ مسائل آ رہے ہیں. ہم آگے بات اس کی اس لیے نہیں کر رہے کہ بات بہت آگے جائے گی کہ ظاہر کینسر کی علامات میں بھی انیمیا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. بات یہ ہے کہ مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ بھائی گوشت کھائیں, گائے کا گوشت جو ہے وہ ابنڈنس میں ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے, یوز بھی ہوتا ہے, لیکن کتنی کوانٹٹی از دا رائٹ کوانٹٹی فار اے پرسن, فار اے ہیلدی پرسن ان اے ڈے؟ دیکھیے زیادہ نہیں, صرف ایک بوٹی, جسٹ ایک بوٹی روزانہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ میں کبھی بھی B12 اور آئرن کی کمی نہیں ہوگی. واقعتاً جناب, جو امپورٹنٹ باتیں ہیں سمجھنے کی وہ یہ ہیں کہ جو ہم اکثر اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بڑی بنیادی سی بات نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, نہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, انٹلیکچولی لوگ کمپرومائز لگ رہے ہوتے ہیں. جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں B12, فولیٹ, آئرن, یہ اگر دماغ کو کم جائیں تو آپ کی دماغ کی ایفیشنسی بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ آیوڈین جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو اچھا کرنے کے لیے. چنانچہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے کالجز میں اور اپنے اسکولوں میں اگر دیکھیں تو بہت سے بچے اپنی پرفارمنس سے کم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ بھی ان کے بیلنس ڈائٹ نہ ہونا, ان کے خوراک میں کھجور, سیب اور گائے کا گوشت اس طرح کی چیزوں کا نہ ہونا. اور اکثر مائیں آ کے شکایت کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب گنجائش نہیں ہے. تو میرے بھائی ایک کھجور, پاکستان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے بالکل ایسے ان چیزوں سے کہ سستے کھجور, سستے سیب, گائے کا گوشت تو ہر آدمی تک کسی نہ کسی صورت میں پہنچ جاتا ہے. نہیں تو بہت سے فلاحی ادارے ہیں جو چیزیں بانٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خون کی کمی ہو تو آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی اس طرح سے کام نہیں کرتا, برین. جی, ایک طرف ہارٹ کمپرومائز ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ کا 8 اور 7 ہیموگلوبن ہے اور اس کو 14 اور 13 ہونا چاہیے تھا, تو ہارٹ کو ڈبل اسپیڈ سے پمپ کرنا ہے بلڈ کو, باڈی کو 6 پہ تو سر باڈی شٹ ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے, آلموسٹ چکر آنے لگ جاتے ہیں, گرنے لگ جاتے ہیں لوگ. اور مگر اللہ نے کیپیسٹی دی ہے, جسم پھر بھی اپنا کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. مگر اللہ نہ کرے کہ اس کیفیت میں اگر آپ کو بخار, انفیکشن ہو گیا تو آپ تو سڈن ہارٹ فیلئر میں جا کے. ہاں, وہی آپ ہارٹ فیلئر کی بات میں کرنے لگی تھی. اگر انیمیا ایک سٹیج سے اوپر چلا جائے تو پھر آپ میں ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے بدقسمتی سے میں کچھ گاؤں دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں, کیمپس کرتا ہوں. آج بھی پاکستان میں نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بچوں کو انیمیا ہو رہا ہے اور دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا. یہ میڈیا کے تھرو ان لوگوں تک بھی میسج ہے کہ جو گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ ہیں, اور ان لوگوں تک بھی میسج ہے کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ایک عام آدمی تک خوراک پہنچائیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں کہوں گا کہ بہت روپے پیسے والے امیر لوگوں کے بچوں کا بھی ہیموگلوبن 4, 5, 6 پہ آ رہا ہے بیکاز آف دیئر لائف اسٹائل. اچھا, اب ذرا یہ بتائیں کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کا جو بلڈ کاؤنٹ ہے اور HB ہے ان کا بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے, تو اس میں کن کن چیزوں پر آپ نے نظر رکھنی چاہیے؟ ویسے تو ڈاکٹر ٹیسٹ وغیرہ کروا ہی رہے ہوتے ہیں. بہت ریلیونٹ کویشچن ہے. آج بھی دنیا بھر میں بدقسمتی سے نومولود بچوں کے انتقال ہو جانے کی لارجسٹ نمبر پاکستان میں ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ آپ نے بتائی کہ مدر اینیمک ہے. جب مدر میں نیوٹریشن نہیں ہے, مدر اینیمک ہے, تو اس کے جو جسم کے اندر اس کے جسم کا حصہ اس کی اولاد ہے, اس کا دماغ, دل, جسم ہر چیز کمپرومائز ہوگی. اور اس وجہ سے آج بھی مائیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, بچے ان کی دنیا سے چلے جاتے ہیں, بیسک نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے, بیسک اینیمیا کی وجہ سے. ان آگاہی پروگراموں کے تحت ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدارہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ایک گائے کی گوشت کی بوٹی, ایک کھجور روزانہ سے آپ نہ صرف اپنی بیویوں کے, اپنے بچوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں, بلکہ ان میں سے شاید کوئی مائکروسافٹ کا بانی کی طرح ملکوں کا دورہ بھی کر رہا ہوں. ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انیمیا پہ انہوں نے پراپر ڈسکشن بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنی پراپر ڈائٹ کے تھرو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, اس سے ریکور کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو چلیں جی.